ڈرامستان فار یو پہ کہتے ہیں آپ کو بہت دل سے ویلکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کسی ڈرامے کے بارے میں نہیں بلکہ اردو کی مشہور ترین ناول دیوتا کے بارے میں ہے۔ یہ اردو کا مشہور ترین بھی تھا اور طویل ترین ناول بھی تھا، جس کو قارئین کی پڑھنے والوں کی تیسری نسل نے بھی پڑھا۔ یہ ناول 1977 سے سٹارٹ ہوا سسپینس ڈائجسٹ میں چھپنا اور غالباً 2010 میں اس کا اینڈ ہوا۔ 33 سال یہ ناول مسلسل ڈائجسٹ میں چھپتا رہا اور اس کو اردو زبان کا پاکستان کے کسی بھی ناول کا سب سے طویل ناول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کو لکھا نواب محی الدین نواب مرحوم نے، اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے، اور یہ سسپینس ڈائجسٹ میں یہ اپنے وقت کی لازوال اور مقبول ترین داستان جو ہے وہ شائع ہوئی۔ 70s میں، 80s میں، 90s میں اس کا چارم ایسا تھا کہ بہت ساری نسلیں ہمارے سمیت موم بتی کی لو تکتے ہوئے اور ٹیلی پیتھی سیکھنے کے جنون میں بڑی ہوں۔ اپنے وقت کا یہ ایک اس لحاظ سے بھی لاجواب قسم کا ناول تھا کہ اس میں ہیرو کو کوئی بہت زیادہ طاقتور جسمانی طور پر یا کوئی بہت اس کے پاس اسلحہ اور فوجیں ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک عام سا ہیرو تھا جو کہ جس کی مشکلات بھی عام سی مشکلات تھیں، جس کے دشمن تھے، جو سازشوں کا شکار رہتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس کے پاس ایک ایسا سائنسی علم تھا جو کہ اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ ناقابل تسخیر بناتا تھا، اور وہ تھا ٹیلی پیتھی یعنی خیال خوانی۔ اور بلا شبہ اس ناول نے بہت زیادہ تہلکہ مچایا۔ تو آج اس ناول کو ختم ہوئے بھی کافی سال ہو چکے ہیں، اور آج کی جو نسل ہے، جو ٹین ایجرز ہیں آج کے، جن کو اردو پڑھنے میں بھی مشکل الفاظ کو کافی دشواری ہوتی ہے، لیکن وہ اس ناول کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ناول جو ہے وہ کیا ہے جی، یہ ناول اس کا جو سب سے بڑا ایشو ان کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناول طویل بہت ہے، اس کے 56 حصے ہیں، 56 پارٹس ہیں اس کے، اور یہ ناول جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جی بہت مشکل ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں کے لیے ہی جو کہ اس ناول کے بارے میں سنتے رہتے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ یہ بہت طویل ناول ہے، تو ان کے لیے 2-3 باتیں میں لایا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ فراغت کے دن ہوں تو یہ ناول آپ خریدیں۔ خریدنا کیسے ہے، میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا، بہت اچھے ہمارے محترم ہیں، آپ ان سے یہ ناول خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 56 حصے ہیں، وہ آپ کو اچھے پیکج میں دے دیں گے۔ دوسری بات، کچھ لوگ جو کہ اس کو طوالت کی وجہ سے ڈرتے ہیں، تو ہمارے ایک اور مہربان ہیں، وہ اس کو آڈیو میں ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس کی آڈیو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ جو اہم پروجیکٹ ہے ہمارا اس پر، دیوتا پر، وہ بیسکلی دیوتا پر سمرائز کرنا ہے پارٹس میں واقعات کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو پڑھا ہے لیکن کافی ٹائم ہو گیا، اب ان کو واقعات مکس اپ ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بطور خاص ہے، یہ پروجیکٹ بطور خاص ہے، یہ پہلی ویڈیو ہے، پہلے پارٹ کی ہے، دیوتا حصہ اول کی ہے۔ تو اگر یہ آپ نے پسند کی اور آپ کی خواہش ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے مزید پارٹس کو سمرائز کریں گے۔ تو دیوتا جو ہے یہ 1977 میں سٹارٹ ہوئی یہ کہانی۔ اس کا راوی جو ہے وہ فرحاد علی تیمور تھا، اور اس ناول نے اور فرحاد علی تیمور کے کردار نے اور اس کی صلاحیت جو تھی خیال خوانی، اس نے بہت زیادہ تہلکہ مچایا۔ تو سب سے اچھی کوالٹی یہ تھی کہ یہ ناول بالکل عام ناولز کی طرح شروع ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہی رشتہ داروں کی ناانصافیاں تھیں ہیرو کے ساتھ، اور پھر ہیرو بڑا ہوتا ہے اور پھر بدلہ لینے نکل پڑتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بدلہ نہیں لے پاتا، اس کے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس کو لگتا ہے کہ کالا جادو یا ہپناٹزم کوئی اس طرح کی چیز وہ سیکھ لے، اور وہ بڑی کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک استاد ملتا ہے، اس کو ایک گائیڈ کرنے والا ملتا ہے، جو کہ اس کو ہپناٹزم کی جو مشقیں ہیں اس میں بھی ہیلپ کراتا ہے، بلکہ ہپناٹزم کی مشقیں اس نے کافی جنون سے کی ہوتی ہیں، لیکن ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ وہ ٹیچر اس کا بتاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو خیال خوانی یعنی ٹیلی پیتھی کی بیسک ٹیکنیک بھی سکھاتا ہے۔ اور فرحاد علی تیمور کی ایک بات ہوتی ہے، وہ مستقل مزاج بہت ہوتا ہے، دھن کا پکا ہوتا ہے،
اس کے ساتھ جو اس کے اپنوں نے، اس کی چچی نے اور اس کے کزنوں نے جو برا سلوک کیا ہوتا ہے، اس کو بے عزت کیا ہوتا ہے، تو وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور پورے فوکس سے مطلب بالکل ملنگ سا بن جاتا ہے یہ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے جنون میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو گائیڈ ملتا ہے، ایک استاد ملتا ہے اس کو، تو پھر وہ بڑے طریقے سے سمجھ لیتا ہے خیال خوانی کی ٹیکنیک، یعنی ٹیلی پیتھی کی ٹیکنیک، کہ کیسے کسی انسان کا خیال پڑھنا ہے، کوئی انسان کیا سوچ رہا ہے، یہ کیسے خیال جاننا ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ ایک قسم کا تذکرہ ہے یہ۔ بہرحال جی پھر وہ یہ ٹیکنیک سیکھ لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے پرسنل مقاصد کے لیے وہ اس اپنے علم کو استعمال کرتا ہے، یعنی وہ اس سے سارے کچھ دولت چھین گئی ہوتی ہے تو وہ دولت واپس لے لیتا ہے، پھر اس کو ذلیل کیا ہوتا ہے تو وہ جواب میں ان کو ذلیل کرتا ہے، بڑا ان کو خوار کرتا ہے، پھر جی وہ جو اس سے حق چھینے ہوتے ہیں وہ سارے ان سے وہ واپس چھین لیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو فرسٹ ٹائم دکھایا گیا ناول میں، حالانکہ وہ کمیٹڈ انسان تھا، فوکسڈ انسان تھا، لیکن اس کو دکھایا گیا کہ وہ اچانک ایک جگہ پر آ کر وہ حسن پرست بن جاتا ہے، اور پھر اس کی حسن پرستی یہ تھرو آؤٹ تمام اس کے جو پارٹس ہیں ناول کے اس میں یہ رہی ہے، اور اس پر آبجیکشنز بھی کیے گئے، اعتراض بھی کیے گئے، اس سینس میں کہ ہیرو صاحب کی انٹری ہوتی نہیں اور ہیروئن پہلے اس پہ لٹو ہو جاتی، یہ کمزوری اس ناول میں مجھے نظر آئی، لیکن شاید یہ اس اپنے وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک چیز تھی کہ ہیرو ہمیشہ بڑا خوبصورت، ڈیشنگ، زبردست، لیکن فرحات کے ساتھ ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے پاس جو صلاحیت تھی وہ بڑی یونیک قسم کی تھی، اور اس لیے جو ہے اس کو جو ہے اتنا مقبول دکھایا گیا خواتین میں۔ بہرحال جی وہ حسن پرست بھی بن جاتا ہے، وہ اپنے پرسنل مقاصد بھی حاصل کر لیتا ہے، وہ امیر بھی ہو جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو تب اس کی لائف میں جو پارٹ 1 ہے اس میں ایک لڑکی آتی ہے، اس کا نام سامی ہوتا ہے، وہ لڑکی بیسکلی جادو کا شکار ہوتی ہے، ایک جادوگرنی ہوتی ہے جو کہ اس کو منتر کے ذریعے اس نے بلی کے جو ہے جسم میں اس کو قید کیا ہوتا ہے، اور اس کی بلی یعنی قربانی وہ کے لیے باہر جاتا ہے، اس کا بندہ، اس کا چیلا جو جاتا ہے جادوگرنی کا، تو اس کو اور کوئی نہیں ملتا، تو فرہاد ملتا ہے بے ہوش حالت میں، تو یہ اس کو ساتھ لے جاتا ہے، تو وہاں بلی دینے کا جب وقت آتا ہے فرہاد کو ہوش آ جاتا ہے، وہ ارد گرد کا ماحول جب دیکھتا ہے تو وہ ٹیلی پیتھی تو جانتا ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ بڑی مہارت سے وہاں سامی کی جان وہ بچاتا ہے، اور سامی کی جان بچا کر وہ کیا کرتا ہے جی کہ اس جادوگرنی کو شکست دے دیتا ہے، اور سامی جو ہے وہ اس کی محبوبہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں تک کے واقعات میں اس کی دوسری محبوبہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ تیسری ہے، پہلی اس کی جو کزن ہوتی ہے غزالہ، پھر دوسری جو ہے وہ جہاں اپنی پھپھو کے پاس رہتا ہے اس کی بیٹی، اور یہ تیسری ہوتی ہے اس کی۔ اچھا خیر جی وہ پھر کیا ہے جی کہ سامی، لیکن سامی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ سامی کے ساتھ کچھ انٹرنیشنل پاورز یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سامی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پر۔ تو سامی کیا ہوتا ہے جی کہ مختصر سے وقت کے لیے فرحات کی زندگی میں آتی ہے، لیکن کریڈٹ جاتا ہے رائٹر کو، نواب صاحب کو، کہ انہوں نے کیونکہ اس کو ہیرو کو دکھایا غیر معمولی علم والا، تو ہیروئن بھی انہوں نے ایسی نہیں رکھی جو صرف لپسٹک کرے اور میک اپ رکھے، انہوں نے ہیروئنز بھی بہت لاجواب قسم کی رکھی۔ تو سامی کے ساتھ ایک پوری ایک ہسٹری تھی ٹریجک واقعات کی، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر فرحات سے بچھڑ بھی جاتی ہے پہلے ہی پارٹ میں۔ آگے چل کر مزید یہ ہوتا ہے کہ ایک سازش جو ہے وہ فرحات کے علم میں آتی ہے، اور وہ سازش یہ ہوتی ہے کہ دشمن جو ہے وہ کوئی اہم راز جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، تو فرحات کو پتہ لگتا ہے تو وہ ان سے الجھ جاتا ہے۔ اسی دوران 2 ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سازش ہوتی ہے وہ بیسیکلی مطلب دنیا کو اس وقت دکھایا گیا 2 حصوں میں، پہلی سپر ماسٹر کی تنظیم اور دوسری ریڈ پاور کی تنظیم۔ ریڈ پاور کا تذکرہ آگے چل کر آتا ہے، پہلا جو تذکرہ آتا ہے وہ سپر ماسٹر کا آتا ہے، اور سپر ماسٹر جو ہے وہ یہ جو پسماندہ ممالک ہیں ان کے اہم فوجی راز اور اہم تنصیبات کے راز جو ہے وہ چوری کر کے دوسرے ممالک کو بیچتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کے ایک راز جو ہے وہ اس کے فرحات کے ملک میں بھی دشمن آتے ہیں، لیکن فرحات کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ قدم قدم پر انہیں شکست دیتا ہے۔ اور ڈیولپمنٹس 2 یہ ہوتی ہیں کہ
پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارہ ہے وہ فرحاد کو کھوج لیتا ہے اور فرحاد سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ فرحاد بنیادی طور پر اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ان سے چھپاتا ہے اور یہ بہانہ کرتا ہے کہ جی مجھے سونگنے کی صلاحیت حاصل ہے، کہیں بھی کوئی بھی بندہ ہو تو میں اس کو سونگ کے بتا دیتا ہوں، بھلے وہ جتنے فاصلے پر ہو۔ لیکن آگے چل کر اس کے تعلقات جو انٹیلیجنس ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس سے بہت اچھے ہو جاتے ہیں، فیملی تعلقات ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ انہیں اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف جو اہم ترین واقعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرحاد کے علم میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک ٹیلی پیتھی صرف میں ہی نہیں جانتا بلکہ سپر ماسٹر جو موجودہ سپر ماسٹر ہے اس کا نام ماسٹر یوشے ہے، وہ جو ہے ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اور تب جو ہے وہ فرحاد بڑا محتاط ہو جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں میں گلاسز پہنتا ہے کیونکہ آنکھوں کے ذریعے اگر اگلا سامنے ہو تو وہ آپ کی دماغ میں پہنچ سکتا ہے بقول رائٹر کے، اور دوسرا ہے جی اس کے لہجے کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے، آواز کے ذریعے۔ تو وہ گونگا بن جاتا ہے اور وہ آنکھوں پہ لینس جو ہے وہ چڑھا لیتا ہے تاکہ ماسٹر یوشے اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہ بہت فائٹ ہوتی ہے، ماسٹر یوشے اپنے جو کارندے ہیں ان کے ذریعے بہت کوشش کرتا ہے لیکن فرحاد ہر محاذ پر اسے شکست دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ماسٹر یوشے کو جب اتنی ناکامیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے، پاکستان آنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ اس ناول کی وہ کردار آتا ہے جس نے اس کے بعد کے ہر پارٹ میں، ہر حصے میں جو ہے وہ ایک انمول لاجواب قسم کا کردار ادا کیا، اور فرحاد کی جدائی پڑھنے والوں کو برداشت تھی، لیکن یہ جو کردار آنے والا ہے اس کا نام سونیا ہے، اور یہ اس ناول کی پرماننٹ ہیروئن ہے۔ باقی کئی سو آئیں اور گئیں لیکن یہ پرماننٹ اس کی ہیروئن ہے۔ اور کیوں پرماننٹ تھی، اس کی کیا صلاحیتیں تھیں، کیا خاص باتیں تھیں، یہ پارٹ 1 کے اینڈ پر اور پارٹ 2 کے شروع میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال جی سونیا آتی ہے، اور سونیا کیوں آتی ہے کیونکہ اس کو شروع سے ہی جو ہے انہوں نے جانوروں کے تجربات اس پر کیے ہوتے ہیں، سونیا پر، اور اس کی سونگنے کی حس کو بہت تیز کر دیا ہوتا ہے۔ تو فرحاد کی بو سونگ کر فرحاد تک پہنچنے کا بیسک آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن فرحاد بھی اپنے جیسا ایک ہی تھا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بجائے اس کے کہ سونیا مجھ تک پہنچے کیوں نہ میں ہی جو ہے وہ ماسٹر یوشے تک پہنچ جاؤں۔ وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر فائٹ ہوتی ہے لیکن اس فائٹ میں فرحاد جو ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو ہے وہ ماسٹر یوشے جو ہے وہ فرحاد کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے، اور یوں بظاہر پہلا حصہ جو ختم ہوتا ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ماسٹر یوشے جو ہے وہ فرحاد کو محکوم بنا لیتا ہے اپنا، اور پھر اس کو وہ لے کر وہاں سے جزیرہ جو جاپان کا جو جزیرہ کیوائی، تو وہاں پر اس کو وہ لے کر جانے کی تیاریاں ساری کرتا ہے، اور سونیا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے حصے کے واقعات ہیں، مختصراً میں نے آپ کو بتائے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی قائم رہے، تاکہ آپ بور نہ ہوں، اور آپ کو لگے کہ جو دیوتا ناول ہے یہ بلا شبہ اپنے وقت کا لاجواب قسم کا ناول تھا، صرف ٹیلی پیتھی کی وجہ سے نہیں بلکہ واقعات بھی اس میں ایسے تھے۔ تو جو ناول دیوتا ہے اس کی خاص بات ایک اور بھی ہے کہ اس ناول میں آگے جتنے بھی حصے ہیں ان میں کبھی بھی آپ بور نہیں ہو پائیں گے۔ صرف ٹیلی پیتھی نہیں ہے، جس کو ٹیلی پیتھی سے دلچسپی نہیں، واقعات اتنے لاجواب ہیں، ہر ٹاپک کو شامل کیا گیا، بھلے وہ روحانیت ہو، بھلے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہو، بھلے وہ چھوٹی چھوٹی سازشیں ہوں، بھلے وہ سوشل قسم کے موضوعات ہوں، تو بہت رچ قسم کا یہ ناول ہے۔ ہر طرح کے ٹاپکس پر آپ کو اس میں دل چھو لینے والے واقعات ملیں گے۔ تو پارٹ 1 کی خاص باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ فرحاد علی تیمور کی یہ داستان دیوتا جو ہے یہ آپ ضرور پڑھیں، اور جن ڈسکرپشن میں لنک دوں گا اس سے آپ اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو ہمارے ایک بہت اچھے محترم ہیں ان کا نمبر بھی دوں گا، اگر آپ اس کو خرید کر پڑھیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ تو دیوتا ناول اور اس کی خاص باتیں پارٹ 1 کی یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کو صرف طوالت کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتے وہ اس کی سمری کو انجوائے کریں، پھر اس کو لے کر پڑھیں یا اس کی آڈیو سنیں۔ ہر صورت میں مقصد یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ایک ایسا ناول تھا جو اتنا سحر انگیز تھا کہ اس کا سحر جو ہے وہ ہمیں
موم بتی کی لو جلانے پر اور موم بتی کو تکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ تو جی یہ آج کا پہلی ہماری ویڈیو ہے پہلے پارٹ پر۔ اس کی پسندیدگی کی صورت میں کمنٹس آپ کے آنے چاہیے، چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ پسندیدگی کی صورت میں، اور پسندیدگی کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کے کمنٹس سے پتہ چلے گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو انشاءاللہ ہم مزید بھی اس پر مزید پارٹس کی ویڈیوز بھی لائیں گے۔ تو ڈرامستان فار یو سے فی الوقت عبدل جی کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، جوان رہیں، اللہ حافظ۔